بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آفس سے چھٹی کے بعد ساحل گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا، اور اس رات عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ اچانک بہت تیز بارش ہو گئی اور ساحل کو گھر جانے کے لیے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ ملا۔ پھر اس نے سڑک پر وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ بارش بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے گھر جانے کے لیے شارٹ کٹ کچے راستے کا انتخاب کیا، جو کہ اکثر سنسان اور ویران رہتا تھا۔ اس کچے راستے میں عام حالات میں بھی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تو تھا بھی رات کا وقت اور بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ راستہ بالکل خالی تھا۔ ساحل تیزی سے قدم اٹھاتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بارش کا رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ساحل بارش سے بچنے کے لیے راستے پر موجود ایک بہت اونچے درخت کے اوپر جا چڑھا، لیکن بارش نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اچانک آسمان سے برف باری شروع ہو گئی۔ اب سچ میں ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بارش تو وہ جیسے کیسے برداشت کر ہی لیتا، لیکن برف باری سے کیسے خود کو بچاتا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک ساحل کی نظر سامنے ایک پرانے چھوٹے گھر پر پڑی۔ وہ گھر پرانا، کھنڈر اور خالی نظر آ رہا تھا۔ ساحل بنا کوئی وقت ضائع کیے نیچے اترا اور اس گھر کی طرف چل پڑا، اور بھاگتے ہوئے تیزی سے اس چھوٹے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جو ہر طرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ساحل کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ ساحل نے سوچا شاید تیز ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ پھر ساحل ایک پرانے کمرے میں آیا۔ اس کمرے میں ایک پرانا بیڈ تھا اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ ساحل نے کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ اب کم از کم یہاں بارش اور برف باری سے تو وہ بچ سکتا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں ایک ٹوائلٹ کی ناگوار بدبو کا احساس ہوا۔ بارش کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ساحل وہیں کمرے میں بیٹھا بارش ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ساحل کو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کے قریب ہو گئے۔ اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ گیلے کپڑوں سے اس کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اس لیے اس نے کپڑے اتار کر کرسی پر پھیلا دیے اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کپڑے رکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر ساحل کو ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ساحل کافی حیران ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر باہر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف بارش اور پانی تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ 2 منٹ بعد ساحل کو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ ساحل اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ ساحل ایک بار پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ گھر کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی برف باری ختم ہوگی وہ فوراً یہاں سے نکل جائے گا۔ پتہ نہیں وہ آوازیں کس کی تھیں۔ پھر اچانک آسمانی بجلی چمکی، باہر گھر کے آنگن میں روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں ساحل نے دیکھا گھر کے بالکل آنگن میں ایک درخت کے نیچے بہت بڑی قبر تھی، جو کہ بہت پرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ساحل نے حیران ہو کر اس قبر کو دیکھا۔ وہ قبر گھر کے آنگن میں کیوں تھی، اور وہ قبر کس کی ہو سکتی تھی؟ ایک بے اختیار سی کیفیت میں ساحل کھڑا ہوا اور گھر کے آنگن میں موجود اس قبر کی طرف جانے لگا۔ گھر کے پاس پہنچ کر ساحل اس قبر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس قبر پر ایک تختی لگی تھی۔ وہ کسی لڑکی کی قبر تھی جس کا نام نشودرا تھا، اور وہ کوئی 200 سال پہلے مر گئی تھی۔ لیکن اتنی پرانی قبر اس گھر کے آنگن میں کیسے؟ اس قبر کے بالکل پاس ایک چراغ رکھا ہوا تھا اور ماچس بھی۔ ساحل نے سوچا کمرے میں اندھیرے پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ یہی چراغ کمرے میں لے جا کر روشنی کرے۔ یہی سوچ کر ساحل نے وہ چراغ قبر کے پاس سے اٹھائی اور اندر کمرے میں لے آیا۔ ساحل وہ چراغ جلانے ہی والا تھا کہ اچانک ساحل کو ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ تم آ گئے؟
میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ساحل نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب ساحل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش رک چکی تھی۔ ساحل نے سوچا اب گھر واپس چلتا ہوں، مگر وہ برہنہ حالت میں کیسے جاتا؟ مگر اس نے اس خوفناک گھر میں رہنے سے بہتر یہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک ساحل کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ ساحل نے سامنے دیکھا تو جیسے پتھر ہو گیا۔ سامنے قبر کے پاس ایک خوبصورت دلہن ہاتھوں میں موم بتی لیے بیٹھی تھی۔ ساحل حیران ہو کر رک گیا۔ وہ دلہن اس قبر کے پاس کب آئی تھی، یا پھر وہ پہلے ہی سے قبر کے پاس موجود تھی؟ لیکن اگر وہ پہلے قبر کے پاس موجود تھی تو اس نے اسے دیکھا کیوں نہیں تھا؟ وہ دلہن مسکراتے ہوئے ساحل کو دیکھ رہی تھی، پھر ساحل سے بولی، مجھے یقین تھا تم ایک دن واپس آؤ گے۔ ساحل نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر اس لڑکی نے زوردار قہقہا لگایا اور بولی، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون ہوں میں؟ ساحل نے کچھ شرمندگی سے اس لڑکی کو دیکھا اور بولا، سوری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کا گھر ہے۔ پھر ساحل نے اچانک پوچھا، یہ قبر کس کی ہے؟ اس دلہن نے زوردار قہقہا لگایا اور بولی، میں نشودرا ہوں، یہ قبر میری تھی، میں 200 سال پہلے مر گئی۔ پھر ایک چڑیل نے کہا، 100 سال بعد ایک آدمی آئے گا اور وہ اس قبر کے چراغ کو جلائے گا اور تم اس سے شادی کر لینا، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ ساحل نے خوفناک انداز میں اس لڑکی کو دیکھا اور گھبراتے ہوئے بولا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساحل باہر کی طرف بڑھا۔ جب اس لڑکی نے اس سے کہا، 100 سال بعد اس گھر میں کوئی آیا ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ آہستہ آہستہ اس خوبصورت دلہن کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اس کے بڑے بڑے دانت نکل آئے۔ ساحل بھاگتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولنے لگا، لیکن گھر کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لڑکی باہر کھڑی ہنستی ہوئی ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی اسے کرنٹ لگا۔ وہ لڑکی بولی، یہ چڑیلوں کا گھر ہے، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ساحل کو ذرا دور ایک سیڑھی پڑی دکھائی دی۔ وہ دوڑ کر اسے اٹھا لایا اور گھر کی دیوار سے لگا دی، مگر وہ سیڑھی اچانک ہی غائب ہو گئی اور وہ نیچے آ گرا۔ چڑیل گرجی، خود کو میرے حوالے کر دو مسٹر۔ ساحل نے جیسے اس کی بات نہیں سنی اور وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ پھر ساحل ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ لیکن اس کمرے میں ایک بہت بڑی گدھی تھی جو بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ گدھی ساحل کو کمرے میں دیکھتے ہی ساحل پر حملہ کرنے لگی۔ ساحل جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس دلہن نے ساحل سے کہا، مجھ سے شادی کر لو نہیں تو مر جاؤ گے۔ ساحل نے کہا، تم ایک چڑیل ہو اور میں انسان، ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ چڑیل آگے بڑھی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو مر جاؤ گے، بولو کرو گے شادی؟ جس پر ساحل نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ چڑیل غصے سے بپھر گئی اور اڑ کر ساحل کے کندھوں کے درمیان آ بیٹھی۔ اس نے کوئی منتر پڑھا جو ساحل نے ہندی فلموں میں سنا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اور کان لگائے یہ منتر غور سے سننے لگا کہ آخر یہ بول کیا رہی ہے۔ دوسری طرف منتر پڑھنے سے چڑیل کے ہاتھ میں ایک استرا آ گیا، جس سے اس نے جھٹ ساحل کا سر موڑ دیا اور دائیں بھویں بھی ساحل کے اس کو نیچے دھکیلا اور وہاں سے بھاگا، اور وہ چڑیل اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ چڑیل کہہ رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو، میں نے تمہارا اتنا انتظار کیا، آج تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ ساحل پورے گھر میں بھاگتا رہا اور چڑیل اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار نما کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ کمرہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا لیکن اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ایک خوفناک تہہ خانے میں پہنچ گیا جہاں ہر طرف خون کی بدبو تھی اور خوفناک کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔
وہ دلہن ساحل کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تم اسی تہہ خانے میں بند رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دلہن وہاں سے چلی گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ساحل کا تہہ خانے میں دم گھٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیسے نکلے اس تہہ خانے سے باہر۔ ساری رات وہ یہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ تہہ خانے میں بند رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نشودرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں ناشتہ تھا جو اس نے ساحل کو دیا۔ وہ بھوکا تھا اس لیے ناشتہ لیا اور کرنے لگا۔ پھر وہ بولی، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ نشودرا نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جب تک تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے اسی تہہ خانے میں سڑتے رہو۔ یہ حکم دے کر نشودرا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں طرف کھڑی موت تھی۔ وہ 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے ساحل سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نشودرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نشودرا خوشی خوشی راضی ہو گئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر نشودرا تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے، لپسٹک لگائی، آئی شیڈ لگایا، فیس پاؤڈر، مسکارا۔ اس دوران ساحل نے اس سے منت کی کہ اس کا لباس اس کو لوٹا دے، مگر نشودرا نے اس کو گھورا جس پر وہ خاموش رہا۔ پھر وہ سنگار میز سے اٹھی اور اڑ کر اس قبر پر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ گھر کا دروازہ کھل گیا اور ساحل نے سر پٹ دوڑ لگا دی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل پس پردہ کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔